أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان اندر کی سوچ سے چلتا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے کھینچا نہیں جا سکتا، اس کو ڈنڈے سے، طاقت سے، باہر کی قوتوں سے، جیسے جانور سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ جو اپنا منصوبہ بناتا ہے، جو زندگی کا طرز بناتا ہے، جس طرز کو یہ پسند کرتا ہے، کسی کو ناپسند کرتا ہے، وہ سب اس کے اندر کی سوچ ہوتی ہے۔ جو اس کا اندر فکس ہو جاتا ہے، اس کے مطابق یہ باہر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر دو طاقتیں ہیں، ایک غلط ایک صحیح ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ نہ غلط کرتی ہے نہ ان کے اندر غلط جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نہ وہ غلط کرتے ہیں نہ ان کے اندر غلط فیل ہو سکتا۔ آپ سیب کو جتنا مرضی سیب کے درخت کو سمجھاؤ کہ مجھے آم نکال کے دو، وہ سیب ہی نکالے گا، آم نہیں نکالے گا۔ نباتات کی مثال دے دوں، آپ کریلے کی جتنا مرضی محنت کرو کہ میٹھا ہو جائے، وہ کڑوا ہی رہے گا، میٹھا نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر نہ غلط جاتا ہے نہ وہ غلط کرتے ہیں۔ جتنی مخلوق ہے ساری انسان کے سوا، آپ شیر کے آگے پلاؤ رکھ دو اور اس کے منتیں شروع کر دو، کھا لو، بڑی محنت سے پکائیں، کہے گا میرا پرہیز۔ اس کے آگے گوشت رکھو تو وہ کھائے گا، پکا ہوا رکھو تو نہیں کھائے گا، کہ وہ تو کھا، مجھے کچا لا دے۔ نہ غلط جاتا ہے اس کے اندر نہ وہ غلط کرتا ہے۔ بکری کے آگے آپ گوشت رکھ دو، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھ، جتنے مرضی ڈنڈے مار دو نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو تو منہ مارنا شروع کر دے گی۔ کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نہ غلط کرتی ہے نہ ان کے اندر غلط فیڈ ہوا ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر دونوں طاقتیں ڈال دی ہیں، غلط کرنے کی بھی ٹھیک کرنے کی۔ ڈاکٹر پڑھا لکھا، جی شوگر کا مریض، اس کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا۔ حالانکہ اس کو ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ بد پرہیزی سے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کو تو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنے سامنے مٹھائی آئے تو کھائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں طاقتیں موجود ہیں، غلط کرنے کی بھی ٹھیک کرنے کی۔ یہ تو ایک مادی مثال دی ہے، اس کا جسم پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ زبان ہے، اس سے یہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا جسم پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن روح داغدار ہو جاتی، روح پہ سیاہی چھا جاتی۔ سچ بولنے کا کوئی جسم پہ اثر نظر نہیں آتا،
لیکن ہے جیسے بد پرہیزی کا جسم پہ اثر ہے، پرہیز کا جسم پہ اثر ہے، گناہ اور نیکی کا جسم پہ نہیں روح پہ اثر پڑتا. سچ بولنے سے نورانیت پھیلتی. ایک اور حدیث اس کے ساتھ سنا تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا امتی ہر عیب ممکن ہے کر جائے، جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر آپ نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اب یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے. چلتا اندر کی طاقت سے ہے، باہر کی طاقت سے نہیں. اندر میں ایک چیز فٹ ہو چکی ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں. آپ اپنے اپنے ملک چھوڑ کے یہاں بیٹھے، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے لوگ کھنچ کے آئے بیٹھے ہیں کہ جہاں زیادہ پیسہ ملتا ہے ہم وہاں جائیں گے کہ ہمارے کام اچھے بنیں گے. تو اندر کی سوچ انسان کو چلاتی ہے. وہ غلط فٹ ہو جائے تو غلط چلتا ہے، وہ صحیح فکس ہو جائے تو وہ صحیح چلتا ہے. پھر وہ ہر چیز سے ٹکر لے لیتا ہے. سوچ بن جائے. فرعون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں. سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا، کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے پاگل، لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فرعون ہے. انا ربکم الاعلی کا چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا. اس کی باندی مسلمان ہو گئی. اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور. زر خریدی ہوئی، خرید اس زمانے لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے جنگوں میں، تو وہ خریدی ہوئی. فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی، اس نے پکڑوا لی. اس کی 2 بچیاں وہ بھی بلا لی، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی. تو اس نے آگ جلوائی، اوپر ایک بہت بڑی دیگ رکھی، کڑا، اس میں تیل ڈالا. جب وہ ایسے کھولنے لگا تو اس سے کہنے لگا اب اگر تو مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک، بچے بھی مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے. اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے. تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنیں گے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا. ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنیں گے، میرا اللہ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنیں گے. تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا. یہاں یہ سوچ بن گئی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ میری 2 ہیں، میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتا. تو انہوں نے پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی، اس نے شور مچایا ماں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو، عورتیں سن رہی ہیں، تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے، یہ برداشت کر سکے؟ ایمان اعلیٰ چیز. تو انہوں نے سامنے ڈال دیا، ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے، تو ایسے ایک دم پوری فرائی ہو گئی، تو جل کے کوئلہ ہوئی. تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے، ایک آنسو نہیں ٹپکا. صبر کی تصویر اندر تو اندر ہی ہے تو پھٹ گئی. کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رآہ وفی الحشا ما لا یرا. تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ مسکراتی ہوئی کرے اماں صبر صبر، بس ابھی اکٹھے ہونے والے، ابھی اکٹھے ہو جائیں. پھر انہوں نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی. اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ایک بول پہ بچا سکتی ہے. ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے، راستہ موجود ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے.
تو جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا، فرعون نے پوچھا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا، باہر نہ پھینکنا، کہیں دبا دینا۔ تو فرعون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے گی، اس کو بھی جلا دیا، ہڈیاں دبا دیں۔ ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ ہے، پھر 40 سال نبوت کے، 40 سال وہ، پھر 10 سال بعد معراج، 50 سال، 2000 پہ 50 سال گزر چکے ہیں۔ جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی، آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، پھر فلسطین پہنچایا تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ مالی اشم ریح الجنہ، یہ کیا ہوا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ آ رہی ہے، اور یہ آسمان تک جاتی ہے۔ کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ 2000 سال پہ 50 برس مزید گزر چکے ہیں، اور وہ خوشبو آج تک ویسے ہی آ رہی ہے۔ تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتے، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتے، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتے۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا، چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، خالق۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع انسان، طارق جمیل بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، بنانے والا۔ خالق بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے شے بنائے، یہ ممبر ہے، یہ لکڑی سے بنایا گیا ہے، اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہتے ہیں۔ یہ راڈ لوہے سے بنا ہوا ہے تو اس کے بنانے والے کو کہیں گے صانع۔ صنعت نہیں کہتے، صنعت حرفت، صنعت، خالق نہیں کہہ سکتے۔ یہ کپڑا ہے، اس کے بنانے والے کو صانع تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مطلب دونوں کا بنانے والا ہی ہے، لیکن عربی میں جا کر ایک فرق پڑتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیزیں بنائے، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بناتے، کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بناتے۔ مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں اور زمین بچھا دی، ریت کا ایک ذرہ نہیں صحرا بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں اور سمندر بنا دیے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں اور تمہارے برطانیہ سے بادل ہٹتا ہی کوئی نہیں ہے، ہوا کا ایک جھونکا نہیں اور 500 میل کا ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کا کہیں وجود نہیں اور اپنے امر سے سورج بنا دیا، اس میں آگ کو بھر دیا، آگ کا وجود نہیں اور اس میں آگ کو بھر دیا، لکڑی میں آگ کو بھر دیا۔ ایک سیکنڈ میں سورج کے اندر جو دھماکہ، ہر سیکنڈ میں سورج میں دھماکے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں دھماکے ہوتے ہیں، ایک دھماکہ جو سورج میں ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ یوں بنا دیا
سورج سے سورج نہیں بنایا، ڈائریکٹ بنایا، شیر سے شیر نہیں بنایا، کیا شکلیں ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، چوپایوں کی، مچھلیوں کی، کتنی شکلیں ہیں، ہر شکل اللہ نے، کوئی ڈیزائن نہیں تھا سامنے کہ وہاں سے دیکھا اور آدم کا پتلا بنا دیا، ادھر شیر پڑتا اس کو دیکھ کے شیر بنا دیا، ادھر بلی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کے بلی بنا دی۔ الخالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ پھر اللہ کا ایک نام ہے باری، تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کون ہے رب، کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا، میں کون ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ جیسے گاڈ، جیسے بھگوان، جیسے ایشور، جیسے دیوتا، جیسے اوتار، جیسے یزداں، یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خدا، انسانوں کا بنایا ہوا خود، ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو۔ اس لفظ میں ایک عجب کا خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے میرا نام طارق ہے، رات کو آنے والا، آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں، پہلے تو عصر کے بعد آتا تھا، آج رات کو آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو، تا ہٹا دو، حرف ہٹا دو، تو یہ بن جائے گا ارق، بے قرار رہنے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا طرق، کھٹکھٹانے والا۔ اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا طارع، چھا جانے والا۔ جمیل، خوبصورت۔ جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا۔ میم ہٹا دو تو جیل بن گیا۔ یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ۔ یہ میں آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ عجب لفظ ہے، ہو کہو تو بھی اللہ، لہو کہو تو بھی اللہ، الہ کہو تو بھی اللہ، اور للہ کہو تو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ۔ جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگانا۔ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا بہت بڑا فاتح سکندر، سکندر دی گریٹ،
اس کو سکندر اعظم کا جو ٹائٹل دیا اس کے چمچوں نے نہیں دیا، اس تاریخ نے دیا۔ ہمارے تو ملک میں ٹائٹل چمچے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو مجھے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ میں نے کہا خوش آمدیوں سے بچنا، ایک مشورہ کر کے چلنا، 2 نصیحتیں۔ 6 مہینے گزرے تو سارے پاکستان میں چاکنگ ہو گئی، وقت کا سر سید پرویز الہی۔ میں نے کہا جتنی مٹی پلیت سر سید کی آج ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہے، کہاں سر سید کہاں پرویز الہی، کہاں مسلمانوں کا محسن۔ تو اس کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم۔ تو 300 سال تو زندہ رہتا، چلو جو عام عمر ہے 60-70 سال تو زندہ رہتا، 33 سال کی عمر، 13 جون 353 BC قبل مسیح ملک دنیا فتح کرنے نکلا ہے اور فاتحانہ واپس جا رہا ہے، اور جہاں تک فتح کیا ہمارے ٹیکسلا تک پہنچا تھا، آگے لشکر انکاری ہو گیا، وہ تو چاہتا تھا اور بھی آگے جاؤں، تو سارے خزانے ساتھ ہیں، اور عراق پہنچا۔ عراق سے ترکی میں انٹر ہونا ہے، اور ترکی سے مقدونیہ، تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا۔ تو بابل اس وقت عراق کا مشہور شہر تھا، وہاں اللہ نے پکڑا، اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں دی، ملیریا بخار، ملیریا۔ اور موت نے جو جھٹکا دیا تو اس کی حسرت بھری فریاد سنو جو تاریخ نے محفوظ کر لی، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے میرے سارے خزانے لے لے اور مجھے گھر پہنچنے تک کی زندگی دے دے۔ میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں مرنا چاہتا۔ مقدونیہ قریب ہے، بس ترکی سے مقدونیہ ساتھ جڑا ہوا، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے وہیں مارا، یہ بتایا کہ گریٹ صرف اللہ ہے، اعظم صرف اللہ ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، بڑا صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے ہی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، سب سے بڑا۔ اللہ کی بڑائی یہ نہیں کہ زمین چھوٹی اللہ بڑا، یہ تو ایسے ہی ہماری احمقانہ باتیں ہیں۔ مخلوق اور خالق میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دریا چھوٹا سمندر بڑا تو ٹھیک ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، لیکن خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ آسمان چھوٹے اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا۔ یہ زمین آسمان تو کیا حیثیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، ایتیا طوعن او کرہن، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، اگر یہ نہ مانتے تو پھر کیا کرتا؟ تو اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا، 7 زمین آسمان نگل جاتا۔ زمین آسمان کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہ میں ہے۔ کہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم میں ہے۔ تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن میں مختصر الفاظ میں۔ ایک تو میں بتا رہا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اب خالق ہونا بتا رہا ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع، الا لہ الخلق، سنو سنو وہی خالق ہے، والامر وہی حاکم ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والا رب العالمین۔ قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور اکیلا۔ ایک دفعہ قریش مذاقاً کہنے لگے کوئی اپنے رب کا عطا پتہ تو بتا، کیسا ہے کیسا ہے؟ کوئی باپ دادا، کوئی بیٹا پوتا، کوئی بیوی بچے، کیسا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، جبریل آئے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اکیلا احد اکیلا، واحد اکیلا، احد اکیلا۔ واحد اسے کہتے ہیں شریک کوئی نہ ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں اس ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں کہ اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویسٹ کوٹ کا میں احد مالک ہوں۔ احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ، اسے کہتے ہیں احد۔ تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے، وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا ہو ہی کوئی نہ، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے، جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے، جو زمان و مکان میں سما نہ سکے، جو کون و مکان میں آ نہ سکے، جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگھم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو احد احد۔ اس زبان سے احد نکلے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے۔ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو۔ کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو۔ مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے۔ آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو۔ آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ۔ میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے۔ کمال ہے۔ میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں۔ مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے، پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بپھری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری۔ میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، یہ لینز حرام نہ دیکھیں،
پھر جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے، تمہیں پتے پتے میں اللہ دکھائی دے گا۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے، میرے رب کی قسم ایک چیونٹی بھی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسا بنانے والا ہے۔ 1 سینٹی میٹر دیکھنے والی کو قطار بنانا سکھا دیا، کھڑا ہونا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا۔ تمہیں تو یہ جرمانے کا ڈر نہ ہو تو تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں تو جرمانہ روکتا ہے، لائنوں میں کیوں لگتے ہو کہ جرمانہ پڑے گا؟ چیونٹی کو کون سا جرمانہ لگتا ہے؟ اسے کس نے سکھایا قطار بنا کے چلنا؟ وہ تو 1 سینٹی میٹر کے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ تو میرے بھائیو، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اللہ یہ ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات آگ پانی مٹی ہوا 4 بڑی چیزیں ہیں، چاروں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی پھاڑ دیا، کبھی پانی بھی پھٹا، کالطود العظیم، ریت کی طرح پانی کھڑا تھا، چلو بھائی گزر جاؤ، ایک کو گزار دیا دوسرے کو پکڑوا دیا۔ کبھی خشک پتھر سے پانی نکلتا ہے، فضرب بعصاک الحجر، مار اس پر لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے نکل کے باہر آ جاتے، اور جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی پتھر اٹھاتے، چشمے ختم، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی پتھر مارتے تو 12 چشمے۔ 40 سال صحرا میں بیٹھے ہوئے، نہ کھانا نہ پینا، تو میرے رب نے کیا کیا؟ پکے پکائے کھانے اتار دیے، من و سلوہ۔ چلو، وہ بڑی لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل، گوشت کھاتے کھاتے کہنے لگے یہ سلونا کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے، اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا، رس گلے ٹائپ مٹھائی اللہ نے اتار دی۔ تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی، مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبریل آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ تو فرمانے لگے ڈرو نہیں۔ تو کہا تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ لے اہب لک غلاما زکیہ، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ کہا توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں۔ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک صحیح شادی، وہ میری ہے نہیں، ایک غلط زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک، کہا بہت آسان، قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے، اب پیچھے دیوار آ گئی، اب آگے کہاں جائیں تو ایسے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ جبریل تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری۔ اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا، کس کس کو جواب دیتی، کیا کیا بہانے تراشے جاتے، ایک دم حمل ہوا، فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر گئیں،
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِذَا جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا، ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب کس منہ سے شعر جاؤں، کس کو کیا کیا جواب دوں۔ تو جبریل دوبارہ آ گئے، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے، کہ لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا ہے، کہ چل خود بھی پاک ہو، بچوں کو بھی نہلا دھلا۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا کھجور، تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا، تو کہا ہزی، اس کو ہلا، جب انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگیں، تازہ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم۔ تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا۔ کلی وشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر، اور چل شہر کو واپس جا۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے، تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی، یا اخت ہارون، یہ تانا دیا، یا اے ہارون کی بہن، یا مریم کیوں نہیں کہا، یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا۔ تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا، تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا، اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا، تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو، گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی۔ تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں اسپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی۔ تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، بس یہ میری مان کے چلو۔ جس زمین پر چلتے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔
یہ آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دیں، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات، کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کر دے، جو میں کہوں وہ کرتا جا۔ یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے، ہم ان کا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے۔ میرا اور اللہ کا کیا مقابلہ، اللہ کے علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو، میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا ہوگا، جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگھم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، چونکہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی، وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے، لہٰذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہنا جاب ویسے نہیں لب دی جاب میں سانو ہور بڑے، تم تو کہو گے جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلے گی۔ تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو، سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دی، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں، مال ہے زکوٰۃ دو دے رہے ہیں یا اللہ، ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو کریں گے یا اللہ۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی۔ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں۔ یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو،
جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی خوش نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھونڈواتے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو، تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے، کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے۔ اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے، جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی۔ خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ۔ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی باقی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ آیا ہوا ہے حج میں ہے؟ کہا جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف، تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے، تو انہوں نے اویس نے محسوس کیا کچھ آ گئے لوگ، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا بھائی ہم سارے کے بندے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟ تو وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے، علی کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ تھا۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ایک دم گھبرائے، دونوں کو سلام کیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔ برمنگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی، کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، علی جیسا، علی جیسا۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں، میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے۔ کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، عمرے، نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت۔ کس وجہ سے؟ نہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو، باقی کو جانے دو۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جانے دو ان کو۔ ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو شفاعت کر، تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں، تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کر، جدھر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے گی، ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں گا، جدھر جدھر تو انگلی اٹھائے۔ صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں، مائیں بھی بہت کچھ ہے، صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، باپ بہت کچھ ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جو اللہ کہے وہ کر دو، یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ تو میں نے چند اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرتے چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟
کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر